السلام علیکم ناظرین، میں 28 سال کی خاتون ہوں اور میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میرا تعلق ایک لوئر مڈل کلاس متوسط خاندان سے ہے، جہاں ہم بہن بھائیوں، میں اور میرے 2 بھائیوں کو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی بہت جدوجہد کرنا پڑتی تھی، کیونکہ میرے والد مشکل سے ہماری تعلیم کے اخراجات پوری کرتے تھے اور وہ اپنے دوستوں اور سگریٹ نوشی پر پیسے ضائع کر دیتے تھے۔ ہر چیز ایک بڑی جدوجہد لگتی تھی۔ میرے شوہر کی عمر 32 سال ہے، وہ ایک پروفیسر ہیں اور 2 نوکریاں کرتے ہیں، جس سے وہ ایک اچھی خاصی آمدنی کما لیتے ہیں۔ وہ جم بھی جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، اپنا گھر ہے اور وہ بہت محبت کرنے والے انسان بھی ہیں، جس کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں۔ وہ معاملات فائنانسز کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن گھر کے تمام اخراجات اور پیسوں کا انتظام وہی سنبھالتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں نہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی عمر کے ابتدائی 20 سالوں میں بہت کٹھن اور مشکل وقت سے گزر چکے ہیں۔ وہ گھر کے سربراہ ہیں اور ان کے والدین اور رشتہ دار بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے مجھے بھی بہت زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک بار ان کی چچی نے مجھے طعنہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اسی وقت انہیں روک دیا اور واضح کر دیا کہ وہ ایسا رویہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی ایک ایسی خاموشی اور اثر انگیز شخصیت ہے کہ جب وہ آس پاس ہوتے ہیں تو ہر کوئی میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا ہے۔ اس سب کی وجہ سے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں اور میرے دل میں ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ میری امی کے گھر پر اب میرے والد ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میرے بڑے بھائی مہینے کا 60,000 کماتے ہیں اور ان کی ایک بیوی اور 2 بچے بھی ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی 30,000 کماتا ہے۔ میرے دونوں بھائیوں کو گھر میں زیادہ عزت نہیں ملتی، کیونکہ میرے والد ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بیکار اور نکمی اولاد ہو وغیرہ۔ میرے شوہر نے سافٹ ویئر اور AI میں اپنی ڈگریاں مکمل کی ہیں اور میرا چھوٹا بھائی بھی سافٹ ویئر انجینئر ہے، جبکہ بڑے بھائی نے بھی کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ سب ایک ہی شعبے سے منسلک ہیں، اس لیے میں اپنے شوہر سے کہتی رہتی ہوں کہ وہ ان کی رہنمائی کریں تاکہ ان کی انکم بڑھ سکے اور وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تاہم جب میں نے پچھلی بار ان سے یہ پوچھا تو میرے شوہر بہت زیادہ چڑ گئے اور کہنے لگے، میں نے بہت سے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے اور میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ خود کو بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے مجھ سے دوبارہ یہ بات مت پوچھنا۔ بعد میں نے اپنے بھائیوں سے بھی پوچھا کہ کیا ان کے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری چھٹی حص کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ 15,000 ہے، لیکن میں اکثر اس میں سے 5,000 اپنے پاس رکھتی ہوں اور باقی پاکٹ منی اپنی امی کو دے دیتی ہوں تاکہ وہ کم از کم گیس اور وائی فائی کے بل تو ادا کر سکیں۔ میرے شوہر کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس پر برا منائیں گے، کیونکہ یہ میری پاکٹ منی تھی کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو اچھا کمائیں گے اور ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ الحمدللہ میری زندگی تو بہتر ہے، لیکن جب میں اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہوں جو اس گرتی ہوئی معیشت میں اب بھی صرف زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ازدواجی تعلقات کے معاملے میں مشورہ چاہیے۔ میرے شوہر پہلے ہر ایک دن چھوڑ کر تعلق قائم کرنا پسند کرتے تھے، جبکہ میری ترجیح مہینے میں تقریباً 1 بار کی ہے۔ سچ کہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ تعلق پسند نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میرے شوہر کو روزانہ صبح نہانے کی عادت ہے، چاہے موسم شدید ٹھنڈا ہو یا شدید گرم، اور چاہے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم۔ دوسری طرف مجھے خاص طور پر سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک اور فکر یہ ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے کبھی کبھی میری فجر اور دوسری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ ہماری اس موضوع پر بحث بھی ہو چکی ہے۔ وہ بس یہی کہتے ہیں کہ تمہارا نہانا اور نمازیں تمہارا اپنا معاملہ ہے، اور پچھلی بار میں ان پر تھوڑا اونچی آواز میں چلا پڑی کہ آپ خود تو ساری نمازیں نہیں پڑھتے، اور میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے بالکل ہاتھ مت لگائیں۔ اب 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے اندازہ ہے کہ وہ ناراض ہیں۔ مجھے یہ فکر بھی کھائی جا رہی ہے کہ کہیں وہ آفس یا کام کی جگہ پر دوسری لڑکیوں کی طرف مائل نہ ہو جائیں، حالانکہ وہ اس قسم کے انسان بالکل نہیں ہیں۔ میرے پاس
ان کے فون اور لیپ ٹاپ کا ایکسیس ہے اور میں نے ان کی واٹس ایپ، سوشل میڈیا چیٹس اور ای میلز بھی چیک کی ہیں۔ اب تک تو کچھ نہیں ملا، لیکن میں پھر بھی پریشان ہوں۔ میں نے ایک دن آئینے میں خود کو غور سے دیکھا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ آخر میں ہر وقت ڈر کر کیا حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں دیکھنی چاہیے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے شوہر مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کس بات پر ناراض ہوئے تھے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان کے فون، لیپ ٹاپ یا سوشل میڈیا کو چیک نہیں کروں گی۔ اگر مجھے اپنے رشتے کو بچانا ہے تو اس کی بنیاد اعتماد پر رکھنی ہوگی، نہ کہ شک پر۔ ایک شام میں نے ہمت کی، جب وہ گھر آئے تو میں نے ان کے پسندیدہ کھانے تیار کیے۔ کھانا کھانے کے بعد میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دینے کی کوئی وجہ نہیں دی، لیکن میرے اپنے ڈر نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اسی محبت میں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ ہاں مجھے معاف کر دیجیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا۔ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دینے کی کوئی وجہ نہیں دی، لیکن میرے اپنے ڈر نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اسی محبت میں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ آج میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور اپنے اس رویے کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، مجھے تمہاری محبت پر کبھی شک نہیں تھا، لیکن بار بار کی بد اعتمادی نے مجھے ضرور تکلیف دی۔ رشتہ محبت سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، اعتماد سے اس سے بھی زیادہ مضبوط بنتا ہے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتی ہو تو میں بھی سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان سے دوبارہ معافی مانگی اور انہوں نے مسکرا کر میرے آنسو صاف کر دیے۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان پہلے سے بھی زیادہ محبت، سکون اور اعتماد پیدا ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ایک خوشحال ازدواجی زندگی کی بنیاد شک نہیں، بلکہ محبت، عزت، کھلی گفتگو اور اعتماد ہے۔ آج جب میں اپنی تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وقت پر اپنی غلطی کا احساس دلا دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو صرف بنا ہی نہیں لیا، بلکہ دوبارہ ان کا اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ یہ اعتماد آج ہمارے رشتے کی سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی ہماری خوشگوار زندگی کی اصل خوشی ہے۔